صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درمیان میں 2 ہفتے تفسیر نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے اس کے تعلق سے میں نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑا کام ہمارے مدرسے کا ہونے والا تھا، اس کے تعلق سے 2 ہفتے تفسیر بھی نہیں ہوئی اور درس حدیث بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تعلق سے تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری معجزات عطا فرمائے کہ آپ کے ہاتھ میں ایسے ایسے معجزات اللہ رب العزت نے ایسے معجزات کا ظہور فرمایا کہ لوگ اس زمانے میں ان معجزات کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک معجزہ یہ تھا کہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس پہ پھونک مار دیتے تو وہ پرندہ جاندار ہو کر اڑ جاتا تھا، اور اسی طریقے سے کسی مادر زاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت آ جاتی تھی، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا، برس کی بیماری والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، اور بھی بہت ساری جو ہے معجزات جن کا تذکرہ پیچھے ہو چکا تھا۔ اور ایک معجزہ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے عام انسانوں کی پیدائش کی طرح نہیں ہوئی۔ دنیا میں انسان بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی صرف ماں کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی یعنی کہ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا تو اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں قرار پا گئے۔ تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ بہت سارے معجزات، اور ایک معجزے کا ذکر پیچھے ہو چکا تھا کہ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہی لوگوں سے بات کرنا شروع کر لیے تھے، یہ بھی اس معجزے کا بھی ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ تو ایسے بہت سارے معجزات جن کا قرآن پاک جن کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، تو اس میں سے ان معجزات میں سے بہت سارے معجزات ایسے ہیں جن کو کچھ لوگ نہیں مانتے، اور جو لوگ معجزات کو نہیں مانتے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ جادو ہے یا کسی اور طرح کا کوئی جو ہے کام ہے،
تو اگر ان لوگوں کے سامنے کتنی بھی دلائل پیش کی جائیں لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے۔ کون نہیں مانتے؟ یہودی لوگ۔ یہ بھی بات ہمارے سامنے پیچھے گزر چکی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین جو ہیں ان کے دشمن کون تھے؟ یہودی لوگ تھے۔ تو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن اور بہت سارے نبیوں کے دشمن، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، بہت سارے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ جو ہے قوم، یہودی قوم جو ہے بہت ہی خطرناک قوم، اس کے بارے میں پہلے پارے کے اندر بھی بہت سارے جو ہے واقعات گزر چکے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مانتے۔ تو پیچھے درس کے اندر، پیچھے آیتوں کے اندر ہمارے سامنے بات آ چکی تھی کہ جو لوگ نہیں مانتے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی سخت سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سخت سزا دیں گے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی نبی ہو، چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا تھا۔ تو کوئی بھی مسلمان، آج کے زمانے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں کوئی مسلمان اپنے نبی کے معجزات کو مانتا ہے، کسی اور نبی کے معجزات کو نہیں مانتا، تو بھی اس کا ایمان مکمل نہیں۔ پورے نبیوں کے اوپر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پورے نبیوں کے ذات پر بھی ایمان ہونا، پورے نبیوں کے معجزات کے اوپر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ آدمی یہ کہے کہ بھئی نبی کے اوپر تو ایمان لاتا ہوں لیکن نبی کے معجزات کو نہیں مانتا، تو یہ ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی بات۔ تو ایمان مفصل میں بتایا گیا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، کہ اللہ کے طرف سے جو نبی دنیا میں آئے ہیں، جو رسول دنیا میں آئے ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات بھی میں پہلے عرض کر دیا ہوں کہ اللہ کے نبی کے اوپر یا پھر دوسرے نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ہر حکم کو، ہر معجزے کو سچا سمجھنا، یہ اسی کو جو ہے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں یا انکار کر دیے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی سخت سزا دیں گے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو سخت سزا دیں گے۔ تو آج کے مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت انہی معجزات کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ من جملہ دلائل یعنی نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو معجزات کا ذکر ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ ان باتوں کو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر پڑھ کر سنائیں گے اور سناتے رہیں گے، اور یہ تمام کے تمام جو معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، ہر معجزہ اپنے جگہ میں سچا ہے، ہر معجزہ اپنے جگہ میں صادق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس معجزے کو نہیں مانتا تو اس کے اندر کی وہ کمزوری ہے کہ وہ آدمی نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مان رہا ہے۔ اس میں اللہ کی جو ہے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کام کا فیصلہ کرتے ہیں یا جس کام کو کر دیتے ہیں، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ کمی کس کے اندر ہوتی ہے؟ انسان کے اندر، کہ انسان اپنے عقل سے اس کو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ کے احکامات میں سے اور نبیوں کے معجزات میں سے کہ آدمی اگر اس کے اندر اپنے عقل دوڑانا چاہے تو آدمی جو ہے عقل دوڑائے گا، لیکن اس کی وہ عقل جو ہے کام نہیں کرے گی، آگے جا کے آدمی جو ہے مجبور ہو جائے گا۔
جیسا کہ میں بہت ساری مقامات پر بہت ساری جگہوں پر مثال دیتا رہتا ہوں کہ مکۃ المکرمہ کو اگر کوئی آدمی جاتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہاں کی زندگی کا حکم الگ ہے، یہاں کی زندگی کا حکم الگ ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے تو ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، اگر کوئی آدمی خوشبو استعمال کرتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اپنے بدن کو اچھا رکھنے کے لیے اچھا صابن استعمال کرتا ہے اور ایسا کریم استعمال کرتا ہے جو کہ شریعت کے اندر حرام نہ ہو، حلال ہو، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت ثواب دیں گے۔ لیکن یہی آدمی جب عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، تو اس کے لیے نہ تو خوشبو والا صابن استعمال کرنا جائز، نہ ہی عطر استعمال کر سکتا ہے، نہ تو سلے ہوئے کپڑے استعمال کر سکتا ہے، 2 چادر اپنے بدن کے اوپر ڈالنا پڑے گا، اور ٹوپی کے بغیر آدمی کو جو ہے تمام ارکان پورے کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے ایام میں، عمرے کے درمیان میں سلے ہوئے کپڑے پہننا نہیں چاہیے، اور ٹوپی سلی ہوئی رہتی ہے، تو ٹوپی کے بغیر وہاں جو ہے نمازیں پڑھنا پڑے گا، وہاں پوری عبادتیں کرنا پڑے گا۔ تو وہاں کی زندگی الگ ہے، یہاں کی زندگی الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو لے کر بیٹھ جائے کہ بھئی میری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، میں اس کو سمجھ کر ہی رہوں گا، تو آدمی جتنا بھی اپنی عقل کو دوڑا لے، یہ باتیں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اللہ کے احکامات ایسے ہیں جو آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آدمی کے لیے کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے نبیوں کے معجزات بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بات آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہادر آدمی تھا، رکانہ، تو وہ بہت ہی بہادر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان کو پیش کیا، اس کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی کوئی جو ہے علامت ہے آپ کے پاس، کوئی جو ہے سرٹیفکیٹ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر کوئی ایسی علامت میں دکھا دوں تو کیا تم مان لے گا، تو ایمان لے آئے گا؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے کے اس کنارے پر ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت بڑا جھاڑ تھا، اور اس جھاڑ کے بارے میں آپ کی سیرت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کانٹوں والا جھاڑ تھا، بہت بڑا جھاڑ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارے سے بلایا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ پر باقی رہا، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا، زمین کو چیرتا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے کہا کہ بھئی چلے جا اپنی جگہ میں، تو وہ پھر زمین چیرتا ہوا جا کر اپنے حصے کے ساتھ مل گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، یہ میرا معجزہ ہے۔ تو نے کہا ہے کہ اگر کوئی سرٹیفکیٹ دکھاؤ گے، کوئی علامت، کوئی نشانی دکھاؤ گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب میں نے علامت تیرے سامنے دکھا دی، اب ایمان لا۔ تو وہ آدمی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جو ہے بس یہی چیز ان کے عقل کے اندر رہتی ہے، نہ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا پھر کسی نبی کے اوپر یقین کرنا ہے، نہ ہی نبیوں کے معجزات کو سمجھنا ہے، بلکہ اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لانا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے معجزات کے اوپر اشکال کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے جو ہیں واقعات ہیں تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں بھی لوگ جو ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ من جملہ دلائل نبوت کے ہیں، یعنی نبوت کے معجزات، نبوت کو سمجھانے کے لیے دلیلیں ہیں معجزات، کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی یقین کر لے کہ بھئی یہ آدمی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور سے یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھتے تھے، تو کفار مکہ کہتے تھے کہ بھئی کوئی بھی جو ہے محمد کے ساتھ محمد سے ملاقات نہ کرے، محمد سے جو ہے کوئی بھی نہ ملے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟
تو انہوں نے کہا کہ محمد کے پاس ایک ایسا کلام ہے جس کلام کے ذریعے سے محمد تمہارے اوپر کیا کر دے گا؟ جادو کر دے گا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس کلام سے کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی، چلو اس کلام کو سن کر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو لوگ جب اللہ کے کلام کو سنا تو لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کے طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کے طرف سے نازل کی ہوئی آیتیں ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھ میں بات آئی تو لوگ ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کے جو ہے معجزات ہیں۔ اگر کوئی آدمی معجزات کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے تو کوئی بھی معجزہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اللہ نے نبیوں کے ہاتھ سے وہ کاموں کو ظاہر کر دیا ہے، معجزات کا اظہار کر دیا ہے، تو ان معجزات کے اوپر ایمان لانا ہی ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی جیسی ہے۔ کیسے؟ خلقہ من تراب، اللہ رب العزت نے ان کو کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال لہ، پھر ان سے اللہ نے کہا کن، ہو جا، فیکون، حضرت آدم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ انسان بن کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کر کے آپ کا جب پتلا بن گیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ آدم کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ایک جاندار انسان بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جیسے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ عام طور سے ابھی میں نے شروع میں کہا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے؟ نہ تو ماں موجود ہے نہ تو باپ موجود ہے، ماں اور باپ دونوں کے بغیر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں بغیر باپ کے۔ ماں تو موجود ہے لیکن باپ نہیں۔ اب نطفہ کیسے قرار پا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے گریبان میں پھونک مار دیا۔ یہ باتیں ساری جو ہے پیچھے گزر چکی ہیں کہ پھونک جب مارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن میں قرار پا گئے۔ تو اللہ رب العزت یہاں مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ہم نے حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اس کے بعد ہم نے حکم دیا ہو جا، کھڑا ہو جا، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک جاندار انسان بن کے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا تو وہ بھی اپنے ماں کے پیٹ میں قرار پا گئے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کے طرف سے ہے، سو آپ اس میں شک نہ کیجئے، آپ اس میں شک نہ کیجئے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں الحق من ربک، یہ حق آپ کے پروردگار کے طرف سے ہے۔ حق کس کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ بھی ایک آپ کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کے معجزات میں سے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کیسا پیدا ہوئے؟ بغیر باپ کے۔ ماں تو موجود تھیں لیکن باپ نہیں تھے۔ پورا واقعہ جو ہے پیچھے گزر چکا ہے، ان تمام باتوں کو اگر پھر میں لوٹاؤں گا تو مجلس جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کو ذہن میں نہیں ہے تو ہمارے ویڈیوز موجود ہیں، ان ویڈیوز کو اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ وہاں جو ہے بہت ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم نے حکم دے دیا کھڑا ہو جا، تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، ان کے ماں کے پیٹ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھونک مارا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ حضرت جبرائیل کے پھونک کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود تھا، ہمارا ارادہ یہی تھا، تو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی بات کو اللہ فرما رہے ہیں الحق من ربک، یہ حق آپ کے رب کے طرف سے ہے۔
یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکم من الممترین، سو آپ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہ کیجئے۔ اگر اس معاملے میں کوئی آدمی شک کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اشکال بھی کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عام طور سے انسان کی پیدائش ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بغیر باپ کے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بھی حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، آ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے گریبان میں جو ہے پھونک مار رہے ہیں، اس کے بعد فوراً حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں نطفہ قرار پا رہا ہے، اس نطفے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر اشکال بھی کر لیتا ہے تو تب بھی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور ایک بڑا معجزہ جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، زندہ آسمانوں پر اٹھایا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اشکال کر لیتا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ فرشتے آسمانوں پر اڑتے ہیں، فرشتے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنے ساتھ اڑا کر لے کے چلے گئے۔ تو اس کے اوپر یقین رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ آگے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، تو پیچھے جو باتیں ہماری گزر چکی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تعلق سے، ان معجزات میں سے ہر معجزے پر ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو۔ شروع میں نے کہا تھا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے دل کے یقین کو صحیح بنائیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات پر، آپ کی پیدائش پر، آپ کے معجزات پر کوئی اشکال کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا جو ہے عالم دین ہو، بہت بڑا مفتی ہو جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات پر اگر کوئی اشکال کر لیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ رب العزت کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن کے اندر؟ تاکہ مسلمان ان باتوں کے اوپر یقین رکھیں، ان باتوں کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو درست کریں، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی کے اوپر ان کا ایمان پختہ ہو جائے، اور ان نبیوں کے ہر معجزے کو سچا سمجھیں، ہر معجزے کے اوپر ان کا یقین ہو جائے، ان کا ایمان مکمل ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر رہے ہیں۔ قصے کہانیاں سنانا اللہ کا مقصود نہیں، اللہ کا مقصد کیا ہے کہ ان واقعات کو بیان کر کے، ان معجزات کو بیان کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان کو صحیح بنانا مقصود ہے۔ تو اس کو جو ہے سن کر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا جو ہے، بہت ہی بڑی دلیل ثابت ہو سکتا ہے کہ اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے اگر ہم نے اس کے اوپر اشکال کیا تو سمجھو ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ تو ان چیزوں کے اوپر اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے اشکالات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تقریباً جو ہے ایک رمضان سے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان کالج میں پڑھتا ہے، تو اس کے اندر اتنی ساری باتیں اور اتنے سارے اشکالات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ہی۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر میں نے تقریباً 3 گھنٹے اس کو سمجھایا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو فوراً کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی ہیں تو کیسے ان کی پیدائش ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ بھئی اللہ نے اپنی قدرت سے ماں سے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے کوئی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ تو ایسے بہت سارے اشکالات،
اور یہ اشکالات کیسے ہوتے ہیں؟ جبکہ ہمارے بچے آج کل جو ہے نوجوان بچے جن کو ہم جو ہے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کالجوں کی طرف بھیجتے ہیں، تو وہاں کا جو سلیبس ہوتا ہے تو اس تعلیم کو دیکھ کر، اس تعلیم کو لے کر ہمارے بچوں کا ایمان جو ہے خراب ہو جاتا ہے، ہمارے بچوں کا یقین جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جو ہے ہمارے بچوں کو اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی بات کے اوپر ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کا یقین بنایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ ہیں۔ تو اسی کے اوپر اس کا بھی جو ہے یقین تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی کہتے ہیں وہ تو خدا ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی خدا تو نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا وہ ذات ہے جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، اس سے کوئی ذات پیدا نہ ہوئی ہو، یہ خدا کی ذات ہے۔ تو ایسے بہت سارے اشکالات اس کے ذہن میں تھے، تو ایسے اشکالات سے، ایسے جو ہے اعتراضات سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ اعتراضات اگر ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں تو اللہ سے فوراً جو ہے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ ہم استغفار پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ تمام اشکالات ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے دلوں کا یقین صحیح بنانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ آگے بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو میں ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری مجلس جو ہے ہوتے ہوتے جو ہے بہت ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے، تفسیر کی بھی مجلس اور اسی طریقے سے درس حدیث کی بھی مجلس جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر ساتھی جو ہے یہ فکر کریں کہ آئندہ مجلس میں جب آئیں کم سے کم ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لائیں۔ اگر آج 20 ہیں، اگلے جو ہے مجلس میں کیا ہو جائیں گے؟ اگر ایک ساتھی اپنے ساتھ ایک آدمی کو لائے گا تو 40 ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مجمع بڑھے گا۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری تو الحمدللہ میں پوری کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری آپ پوری کرنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ کم سے کم ایک آدمی کو ضرور لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔